ویئرس کل کا ہمارا ٹاپک تھا بٹ کوائن، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ $48,000 سے بڑھ کر $50,000 تک ہونے جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا. جبکہ آئل کی ہم ڈسکس کرتے ہی آ رہے ہیں کہ $65 پر بیرل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کل جو ہے ابھی کرنٹلی جو ہے وہ $61 پر بیرل پر آئل ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہمیں اس کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گلوبل بزنسز کو اسٹریٹجی فارمولیشن میں نیو نارملز کا سامنا ہے. ان نئے نارملز کا جو امپیکٹ ہے نا وہ آپ کی اسٹریٹجی فارمولیشن میں آتا ہے. نیا نارمل یہ ہے کہ آپ نے مستقبل میں دیکھنا ہے کہ کیا تیل کی قیمت ڈالر ٹرمز میں کیا اتنی رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہاں پر تو انرجی ابنڈنس نظر آ رہی ہے نا. ارامکو کے نظر آئے کہ وہ اپنے جو بزنس پورٹ فولیو کے اندر پیوٹنگ کر رہا ہے. بزنس یہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ پینڈیمک سے پہلے بھی دے ور ابنڈنٹ. تو یہاں پر تو کسی حوالے سے بھی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی نا. کوکا کولا کہتا ہے کہ امیزون کے جنگلوں میں جتنی پولوشن ہو رہی ہے، امیزون کے جنگلوں میں جتنی ویسٹ ہے، وہ اس سے اپنی جو کوکا کولا کی جو پیکیجنگ ہے وہ کر رہا ہے. سسٹینیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سرکلر اکانومی کا حصہ تو بنا دیا، لیکن کیا آپ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے یا نہیں. آپ کو پینڈیمک کے دوران جب لوگوں کو کہا گیا کہ ڈسٹنس رہیں، آج آپ کو روبوٹس کی کمی فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی طرح مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ بھی ایک نیا نارمل ہے. السلام علیکم ویئرز، دس از یور ہوسٹ سحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں بزنس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹس کو. آج ہمارا جو ہے وہ سیریز کا 5واں ایپیسوڈ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گلوبل بزنسز کو اسٹریٹجی فارمولیشن میں نیو نارملز کا سامنا ہے، کیونکہ پچھلے سال سے لے کر اب تک جو ہے وہ کافی پیراڈائم شفٹس آ چکے ہیں. آج کا پروگرام نہ صرف نیو اسٹارٹ اپس جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، بلکہ جو اسٹیبلش بزنس ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومک اینالسٹ احسان اقبال صاحب. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس سوال سے کہ پیراڈائم شفٹ ہے کیا؟ دیکھیں، پیراڈائم شفٹ جو ہے نا اصل میں وہ شفٹس ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی نا دماغ کے اندر کچھ اسمپشنز آتی ہیں، ایسی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف ایٹ پریزنٹ بلکہ پاسٹ کے اندر بھی وہ جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جو پھر آپ کو پریزنٹ کے اندر آپ کی جو جب آپ فار ایگزامپل ہم بزنس کو اور اکانومیز کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے لیے فائدہ دیتی ہیں. لیکن ہوا کیا کہ اب یہ جو اسمپشنز ہیں نا یہ بدلتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے ہم بات کیا کرتے تھے آئل کی، فیول پرائسز کی، آج ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک وہیکلز کی. تو یہ ہے پیراڈائم شفٹ. یعنی کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تیل کی جو کنزمپشن ہے کیا وہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا، اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں، اس کی کنزمپشن کیسی ہوگی، اس کی سپلائی کیا ہوگی، اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی. تو یہ ہے پیراڈائم شفٹ. یعنی کہ آپ کی اسمپشنز جو ہے نا وہ ٹوٹلی بدل جاتی ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ 180 ڈگری کا جو اینگل ہے نا وہ بالکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ پہلے آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو مستقبل کے لیے اور پریزنٹ کے لیے آپ کو بالکل ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے. اچھا، ہم نیو نارملز کو اکثر ہی ڈسکس کرتے آتے ہیں، کموڈیٹیز میں بھی ہم نیو نارملز ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. تو آج بھی ہمارے پروگرام کا تھیم کا جو حصہ ہے کہ بزنس اسٹریٹجی فارمولیشنز کو نیو نارملز کی ضرورت ہے. تو یہ نیو نارملز کیا ہیں؟ دیکھیں، نیو نارمل سے مراد کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعنی کہ جو بالکل ہی اچنبھا ہو. نیو نارمل ایک ایسی چیز ہے جس طرح پیراڈائم شفٹ آتی ہے نا تو آپ کو ایک نئے نارمل کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایوریج کی بات کرتے ہیں، مثال تو ہم آئل کی پرائسز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایوریج کیا رہ سکتا ہے اس سال $60 پر بیرل. یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم 65 کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسا تو ہوتا ہے نا. تو نیا نارمل یہ ہوتا ہے. ہم گولڈ کے اندر بات کرتے ہیں کہ اس کا نیا نارمل 1860 ہوگا، اس کا نیا نارمل 1900 ہوگا. تو اس طرح کے نئے نارملز آتے ہیں. اچھا، ان نئے نارملز کا جو امپیکٹ ہے نا وہ آپ کی اسٹریٹجی فارمولیشن میں آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹجی فارمولیشن ہی تو اصل کام ہے. آپ نے اگر کوئی کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ویژن کے مطابق جو گولز ہیں ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. آپ جب اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں اگر
چینجز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر پیراڈائم شفٹ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک نئے نارمل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے نا. مثال کے طور پہ پینڈیمک کے دوران کیا ہوا؟ پینڈیمک کے دوران یہ ہوا لیٹس سے آٹو سیلز جو ہیں وہ کم ہو گئی. ہم مثال لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نیا نارمل کیا ہوگا؟ پہلے آپ نارمل یعنی کہ نارمل حالات میں پینڈیمک سے پہلے کی جو پری کووڈ 19 لیول سے جو پہلے آپ کی جو سیلز ہوتی تھیں لیٹ سے 1 لاکھ یونٹس ہوا کرتے تھے آپ کے مہینے کے, لیکن اب نئے نارمل کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیمانڈ کا کم ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو اگر 50,000 جو ہے اگر وہ بھی بیچ دیں تو آپ کا بریک ایون نہیں, آپ پھر بھی پروفیٹیبل ہیں. تو یہ ہے وہ نئے نارمل. آپ ڈیمانڈ پیٹرنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے پینڈیمک سے کچھ اور تھے ڈیمانڈ لیولز, اب جو ہیں وہ کچھ اور لیولز ہیں, تو کیا ہوں گے اب اس پہ تھوڑا اور ایلیبوریٹ کر دیں. اچھا, ہم بات کرتے آ رہے ہیں جس طرح ہم اپنی جو نئی سیریز ہے اس کے اندر ہم ایجنگ پاپولیشن کی بات کرتے آ رہے ہیں. تو ایجنگ پاپولیشن سے کیا مراد ہے؟ ایجنگ پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ہیں جو نئی چیزوں کی پرچیز کی طرف نہیں جائیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ گھر پہ بیٹھیں گے, گھر پہ ہی خریدیں گے, ڈیلیوریز منگوائیں گے, بہت کم سٹورز میں جائیں گے, اور نہ صرف سٹورز میں جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو اوور آل کنزمپشن جو کہ 10 سال پہلے زیادہ ہوتی تھی اب وہ کم ہو گئی ہو, کیونکہ وہ خرید نہیں رہے نا, ان کو نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ڈیمانڈ پیٹرن ہو گیا. دوسرا ہم نے الیکٹرک وہیکلس کی بات کی. یہاں پر ایک بہت بڑا شفٹ آ گیا نا. ہم جو نیا نارمل اس کی بات کر لیتے ہیں. نئے نارمل کے لیے ضروری کیا ہے؟ نئے نارمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے سپلائی سائڈ کو اتنا نہیں دیکھنا, آپ نے ڈیمانڈ سائڈ کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے نا. کیونکہ ڈیمانڈ اگر کم ہو رہی ہے اور سپلائی آئے جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ لاس میں چلے جائیں گے, اس سے ڈیفلیشن آئے گی. اس کا مطلب یہ کہ چیزیں بنی جا رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کس کاسٹ پہ بن رہی ہیں یہ ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے کاسٹ زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اکانومیز آف اسکیل ہے وہ اسکیل چینج ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہے آپ کی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سی پی آئی کا نمبر ہے وہ کم آ جائے. وہ ڈیفلیشن تو نہیں ہے. مثال کے طور پر سی پی آئی کے نمبرز تو جس طرح پاکستان میں مانیٹر کرتے ہیں, سی پی آئی یعنی کہ لیٹ سے آلو پیاز جو ہے جب سپلائی کم تھی تو سی پی آئی زیادہ تھی, اب سپلائی امپروو کر کے تو سی پی آئی کم آ گئی. اس کو ڈیفلیشن نہیں کہتے. ڈیفلیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی سپلائی تو مسلسل بڑھے جا رہی ہے, ڈیمانڈ بہت ہی کم ہو گئی ہے. تو کیا ہوگا کہ جو چیز مثال کے طور پہ مجھے آج چاہیے وہ میں نہیں خریدوں گا نا, تو کیا ہوگا کہ وہ آگے جا کے سستی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے میں تب خریدوں, ہو سکتا ہے نہ ہی خریدوں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اگر ہم بات کر لیں کہ آج وہ چیز جو ہے لیٹ سے سستی ہے, اگر ہمیں ڈر ہو کہ کل مہنگی ہو تو ہم آج خرید لیتے ہیں نا. تو یہی ہوتا ہے کہ ڈیفلیشن اور انفلیشن کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے, سپلائی کو نہیں دیکھنا. مثال کے طور پہ میں نے ایک ایگزامپل اپنے انٹروڈکشن میں دی تھی الیکٹرک وہیکلس کے بارے میں. اب آپ غور کریں, ہم آئل کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم الیکٹرک وہیکلس کے بارے میں پروگرام نہیں کرتے, ہم الیکٹرک وہیکلس کو ایسے ڈسکس نہیں کرتے, روزانہ ڈسکس نہیں کرتے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکٹرک وہیکلس جو ہیں جو کہ فاسل فیولز کو ریپلیس کرنے کے لیے جا رہی ہیں, تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی سپلائی کتنی ہے, اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اس کا گیپ کتنا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ہماری سیریز تو گلوبل اکنامکس اینڈ بزنس ڈیولپمنٹس پر ہے, لیکن میں صرف ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں. پاکستان میں کئی آٹو پلانٹس آ رہے ہیں, ان میں سے شاید ایک پلانٹ ایسا آ رہا ہے جو الیکٹرک وہیکلس بنا رہا ہے, باقی سب تو فاسل فیولز پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں نا. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے نا. یہاں پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں نیا نارمل نہیں آ رہا, نیا نارمل دنیا میں آ رہا ہے, یہاں نہیں آ رہا. تو یہاں کی جو آٹو مینوفیکچررز ہیں ان کی جو بزنس اسٹریٹجیز ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ دنیا جو ہے نئے نارمل کی طرف چلے گی, اینڈ دیٹ از الیکٹرک وہیکلز. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس نئے نارمل کو جو ہے ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر پیراڈائم شفٹ آ جاتا ہے اکانومیز آف اسکیل پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا, بے تحاشا امپیکٹ آئے گا. اب مثال کے طور پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے آلو اور پیاز کی, یہ بالکل چھوٹی سی ایگزامپل ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا بزنس سیگمنٹ ہے پاکستان کے لیے لیٹ سے, اور آپ کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایسینشیل کموڈیٹیز کی بات کر لیتے ہیں, ہم بیس میٹلز کی بات کرتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے نا. اکانومیز آف اسکیل ہے کیا؟ آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی نا, یہ اکانومی, چائنا تو یہی کر رہا ہے نا. ہم بات کرتے آ رہے تھے سیمی کنڈکٹرز کی بات کی ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ وہ بھی کموڈیٹائز بنائے, یعنی کہ اکانومیز آف اسکیلز کو اچیو کرے. اکانومیز آف اسکیلز کو اچیو کرنے کے لیے تو اسٹیمولس دیا جاتا ہے. نیا نارمل کیا ہے؟ نیا نارمل یہ ہے کہ آپ نے سیگمنٹ بائی سیگمنٹ چلنا ہے.
آپ نے اپنے کسٹمر کے قریب ہونا ہے. اکانومیز آف اسکیل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے اور قریب ہو جائیں. آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو بزنس اسٹریٹجی ہے, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی ایڈ ہونے جا رہی ہے. ان تمام بزنسز کے لیے یہ ایک نیوز ہے اور یہ اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کہ آپ نے اب اپنے جتنے ٹارگٹس بنانے وہ سروس بیسڈ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ پینڈیمک کے دوران کیا ہوا, آپ لوگ جو ہے کھانا باہر پہلے لینے کے لیے جایا کرتے تھے, لیکن وہ ڈلیور ہونے لگ گیا. اس سے کیا ہوا, آپ بالکل سروس بیسڈ ہو گئے نا. لوگ بیٹھے آپ کو آرڈر لے رہے ہیں, آپ کی کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نیا چینج ہے, اٹس اے نیو نارمل. یہی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم سپلائی چین ڈسرپشن کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. ڈیو ٹو کووڈ-19 بھی سپلائی ڈسرپشن رہا. اب کیا فردر آگے بھی یہ رہنے والا ہے کنٹینیو؟ میرا تو اپنا پرسنل ویو ہے بالکل, کیونکہ ہم نے ابھی ڈیمانڈ پیٹرنس میں بات کی ہے کہ ڈیمانڈ پیٹرنس کو مانیٹر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو ڈیمانڈ دیکھنی پڑے گی کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا, سپلائی کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ آ گیا ہے نا, یعنی کہ پینڈیمک کے دوران, وہ ہے کہ فرجائل ہو گئی ہے. اس کی جو ایفرٹس ہیں نا کوآرڈینیٹڈ نہیں رہی. مثال دیتا ہوں, ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے کہ جو سپلائی چین ڈسرپشن ہے اس میں سب پہ جو بڑا جو ڈسرپٹیو فیکٹر آیا ہے دیٹ از کہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی. کیوں؟ چائنا کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے امپورٹس کم ہو گئی, یعنی کہ جو دوسرے ممالک چائنا بھیجتا تھا وہ کم ہو گیا. اب کیا ہوتا تھا کہ چائنا ایکسپورٹ جب کرتا ہے تو جب کنٹینر اس ملک میں جاتا ہے وہاں سے تو کوئی چیز واپس آ نہیں رہی. کنٹینر کی جو کاسٹ ہے وہ 40 to 50% بھی بڑھ گئی کچھ ممالک, بلکہ چائنا کے لیے جو فریٹ ریٹس ہیں وہ تقریباً 50-60% بڑھ گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ بھی ایک نیا نارمل ہے نا. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نظر نہیں آ رہی. میرا تو اپنا پرسنل ویو ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی بے تحاشا ضرورت ہے, جو کہ عام طور پہ نظر نہیں آتی. لیکن ہمیں لاجسٹک سائڈ سے بھی دیکھنا. ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں, بلکہ 2 دن پہلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ چائنا کی جو نارتھ چائنا ہے وہاں پر سپلائی چین تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. لاجسٹکس ایشو ہے, کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور آپ کو انٹیگریٹڈ اکانومیز جو ہے نا وہ چاہیے. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر مرجرز اینڈ ایکوزیشن M&A کا جو بزنس ہے, کا جو سیگمنٹ ہے, بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑے بزنس یا تو چھوٹوں کو خرید رہے ہیں یا چھوٹے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ایبسلیوٹلی, اور یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سپلائی سائڈ پہ جو ڈسرپشن ہے is again a new normal for the businesses. ہم اپنے تھیم کو لے کر چل رہے ہیں بزنس اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹس کو. اسی دوران جو ہے وہ آئل کی پرائسز $60 پر بیرل سے بڑھ کر $61 پر بیرل پر چل رہی ہے. تو کیا ابھی بھی آئل پمپ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں, ہم نے ابھی سپلائی ڈسرپشن کی بات کی ہے. ہم اپنے انٹروڈکشن میں بھی میں نے یہی بتایا ہے کہ آئل جو ہے وہ $65 پر بیرل کی طرف جا رہے ہیں. انچز کلوز ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمیں سوچنا, جو کنونشنل بزنسز ہیں جب وہ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کیا اور آئل پمپ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اوپیک کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا پرائسز اب بڑھ رہی ہیں, ڈیمانڈ میں بھی امپروو ہو جائے فیوچر میں, تو کیا آئل کو اور پمپ کیا جائے یا پروڈکشن کٹس کو کم کر دیا جائے. اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے نا. لیکن نیا نارمل کیا ہے؟ نیا نارمل یہ ہے کہ آپ نے مستقبل میں دیکھنا ہے کہ کیا تیل کی قیمت ڈالر ٹرمز میں کیا اتنی رہے گی یا نہیں رہے گی. ہم تو بات کرتے آ رہے ہیں, اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینالسٹ کہتے ہیں کہ جو $100 پر بیرل ہے یہ ہسٹری ہو چکا ہے, یہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا آ جائے, ہو سکتا ہے اسی سال آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے ایک نیا نارمل تو آ گیا نا. پینڈیمک کی وجہ سے نیا نارمل آ گیا کہ کیا سپلائی کو بڑھایا جائے, ڈیمانڈ کو کیسے امپروو کیا جائے. مثال کے طور پہ ہم نے انٹیگریٹڈ اکانومیز کی بات کی, ہم نے پیٹروکیمیکلز کا جو اپنا پروگرام کیا تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی اس کی. اب ایک ایگزامپل ہم نے دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو آئل ریفائنریز ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہو رہی ہیں, اور پیٹروکیمیکل پلانٹس جو ہیں ان کے ساتھ وہ بنا بھی رہی ہیں اور ان کے ساتھ اور انٹیگریٹ ہو رہی ہیں. دوسرے ممالک میں بھی جا کے نہ صرف اپنی ریفائنری لگا رہی ہیں بلکہ پیٹروکیمیکل پلانٹس بھی لگا رہی ہیں. تو یہاں پر تو انرجی ابنڈنس نظر آ رہی ہے نا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ آئل کے بعد آپ پیٹروکیمیکل بنا رہے ہیں, کیا تیل کی وہ حصہ جو فوسل فیول کی طرف نہیں چاہ رہا, کیا پیٹروکیمیکلز کی طرف پورا کا پورا چلا جائے گا یا نہیں؟ کیا اگر پھر بھی بچ گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہے نا نیا نارمل. دس از ریئلی امپورٹنٹ اسٹف. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ برانڈز ہیں. اب مثال کے طور پہ میں سابق کی بات کرتا ہوں جو کہ دنیا کا ایک بہت ہی بڑا
بہت ہی بڑا برانڈ ہے, پیٹروکیمیکلس بھی بناتا ہے, آئل کو پمپ بھی کرتا ہے, اور یہ جو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی جو آئل فیسلٹی ہے اس کا حصہ بھی ہے, اور اس نے اس کو فابق کو خرید بھی لیا ہے. میں ارامکو کی بات کر رہا ہوں. اب ارامکو نے کیوں فابق کو خریدا؟ انٹیگریشن کے لیے. ارامکو کے نظر آئے کہ وہ اپنے جو بزنس پورٹ فولیو کے اندر پیوٹنگ کر رہا ہے کہ یہ والا ڈیمانڈ سیگمنٹ فاسل فیول کے طور پہ استعمال ہوگا, یہ والا پیٹروکیمیکلز کے لیے یوز ہوگا, یہ ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی کے لیے استعمال ہو, یعنی کہ انرجی کی پروڈکشن کے لیے استعمال ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابنڈنس نظر آ رہی ہے, ایک دم ایسا ہوا پینڈیمک کے دوران کہ سب کچھ ابنڈنٹ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ غور کریں, ہم نے ابھی انفلیشن اور ڈیفلیشن کی بات کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنسز یہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ پینڈیمک سے پہلے بھی دے ور ابنڈنٹ, تو یہاں پر تو کسی حوالے سے بھی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی نا. آپ یہ غور کریں, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. وہ ممالک ادر دن پاکستان, آپ کو چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں, ڈیفلیشن نظر آئی ہے, تو آپ کو انرجی ابنڈنس نظر آئی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے, آئل کو پمپ کرنے جانا یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے, اور یہ مستقبل ہے دیکھا جائے تو امریکہ کا بھی اور مڈل ایسٹ کا بھی, کہ آئل کو پمپ کیا جائے یا نہ کیا جائے. پیٹرو کیمیکلز کی آپ نے بات کی ہے, پیٹرو کیمیکل سے پلاسٹک ویسٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ پولوشن کا بھی باعث بنتا ہے اور رہتا بھی کافی عرصے تک ہے, تو کیا بزنسز جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی بالکل سوچ رہے ہیں. ہم نے ابھی بات کی کہ سابق جو ہے کہ بہت بڑا برانڈ ہے, وہ سوچ رہے ہیں انٹیگریشن کی طرف. سرکولر اکانومی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سرکولر اکانومی جس طریقے سے آپ کا جو کیش ہے نا, جب تک وہ سرکولیشن میں رہتا ہے نا, آپ کی اکانومی رن کرتی رہتی ہے. بالکل اسی طرح جو دنیا کے جو بزنسز ہیں نا, ان کی ایک سرکولر اکانومی ہے. مثال کے طور پہ وہ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز استعمال کے بعد یا تو رکھ لی جاتی ہے یا پھینک دی جاتی ہے. ہم بات کرتے ہیں لیٹ سے پھینکنے کی. آپ نے ویسٹ کی بات کی نا, پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھینکنے والی کون سی چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پولوشن کا سبب بنتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی جو پولوشن کا سبب نہیں بنتی. مثال کے طور پہ آپ غور کریں, جب سے پینڈیمک آیا ہے, آپ نے غور کیے کہ جو شاپنگ بیگز ہم پہلے عام طور پہ استعمال کرتے تھے, فضول میں استعمال کرتے تھے, اب وہ استعمال نظر نہیں آ رہا. اب نہ صرف پیپر بیگز آ گئے, آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ریٹیلر ہے اس کے پاس ہے پلاسٹک پیپر بیگ, جو آپ کو پیپر بیگ کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو ایک فائبر کا جو کلوتھ کی طرح لگتا ہے, وہ پلاسٹک ہے. اب کیا ہوا ہے, پہلے جو بیگ بنا کرتے تھے وہ کسی اور پلاسٹک کے بنتے تھے, اب بیگ جو بن رہے بن پلاسٹک کے رہے لیکن کسی اور پلاسٹک کے بن رہے. اور کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ اس کو اسکریپ کر دیتے ہیں اور وہ دوبارہ استعمال ہو جاتا ہے اور سرکولر اکانومی کا حصہ بن جاتا ہے. اب بڑے بڑے برانڈز بھی یہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوکا کولا کی بات کرتے ہیں. کوکا کولا کہتا ہے کہ امیزون کے جنگلوں میں جتنی پولوشن ہو رہی ہے, امیزون کے جنگلوں میں جتنی ویسٹ ہے, وہ اس سے اپنی جو کوکا کولا کی جو پیکیجنگ ہے وہ کر رہا ہے. برانڈ آ گیا, بڑا برانڈ آ گیا. اس لیے دنیا کے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. وہ کیا کرنے لگے ہیں, اب وہ ان کا حصہ بن گیا ہے. مثال کے طور پہ جرمن کی ہم بات کرتے ہیں, جرمن میں جتنے پیٹروکیمیکل کے پلانٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پلاسٹک ویسٹ کو اکٹھا بھی کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ اس سے پیٹروکیمیکلز پروڈیوس کر رہے ہیں اور ریفائنڈ ہوتے ہیں. تو یہ سرکولر اکانومی آ گئی, یہ ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم تو جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہی آ رہے ہیں, تو کیا یہ وہی ہے؟ ایبسلیوٹلی وہی چیز ہے. اچھا, سسٹینیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سرکولر اکانومی کا حصہ تو بنا دیا, لیکن کیا آپ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے یا نہیں, یہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, نیو فنڈامنٹلز آتے ہیں مارکیٹ میں تو اسی حساب سے نیو نارملز بھی آ جاتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ کی بھی بات یہاں ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ بھی دیکھنے کو ملے گی؟ ایبسلیوٹلی, یہ بھی ایک نیا نارمل ہے. ہم سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے تھے نا, سسٹینیبلٹی بھی ایک نیا نارمل ہے. اسی طرح مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ بھی ایک نیا نارمل ہے. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں لیٹس سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی. آپ وہاں کے کسی بھی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں چلے جائیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ وہی 50 سال یا 500 سال پرانا جو پلانٹ ہے نا وہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت کم آپ کو مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے, بہت کم نظر آ رہی ہے. اب پینڈیمک کے دوران اس کی ضرورت فیل ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پینڈیمک کے دوران جب لوگوں کو کہا گیا کہ ڈسٹنس رہیں, آج آپ کو روبوٹس کی کمی فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی. نیا نارمل ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ پیراڈائم شفٹ تو بالکل آبویس تھے نا, اور کچھ ایسے تھے جو ہمارے نالج میں تھے, ہمیں پتا تھے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے تھے. روبوٹس کتنے مہنگے ہوا کرتے تھے, اب روبوٹس جو ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ ایڈوانسمنٹ میں سب سے بڑا حصہ جو ہے روبوٹس کا ہے. یعنی کہ اگر ایک بیماری, ایک اور پینڈیمک
ایک اور یعنی کہ آنے والی تاریخ میں آتا ہے, آنے والے دور میں آتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ایسی اکانومی کو ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس کرتے رہیں گے؟ نو, روبوٹس کی طرف جائیں گے. روبوٹ سے کیا ہوگا؟ کام میں پھرتی آئے گی. روبوٹس جو ہیں گرین انرجی بھی ہیں. روبوٹس جو ہیں آپ کو جب کام تیز کر کے دیں گے, اکانومی آف اسکیلز بھی اچیو ہوں گی, آپ کو چیزیں سستی نظر آئیں گی, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن یہاں پر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ کیا جب چیزیں چیپ ہو جائیں گی کیا ہم دوبارہ ڈیفلیشن کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارا جو آج کا تھیم ہے اس میں ایک پوائنٹ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, کیا چیزیں آگے سستی ہونے جا رہی ہیں, مہنگی ہونے کے لیے جا رہی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے آج نئے نارملز کو ڈسکس کیا, کیونکہ پینڈیمک نے ہمیں ریئلائز کروا دیا ہے, ایک نئے پیراڈائم شفٹ نے ہمیں ریئلائز کروا دیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی ابنڈنس موجود تھی. پرائسز بڑھنے کا کوئی ہمیں سبب نظر نہیں آتا تھا. ویئرس, کل کا ہمارا ٹاپک تھا بٹ کوائن, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ $48,000 سے بڑھ کر $50,000 تک ہونے جا رہی ہے, اور ایسا ہی ہوا. جبکہ آئل کی ہم ڈسکس کرتے ہی آ رہے ہیں کہ $65 پر بیرل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کل جو ہے ابھی کرنٹلی جو ہے وہ $61 پر بیرل پر آئل ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہمیں اس کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گلوبل بزنسز کو اسٹریٹجی فارمولیشن میں نیو نارملز کا سامنا ہے. آج کا پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کیا, اور امید ہے کہ نہ صرف نیو بزنسز کے لیے بلکہ جو اسٹیبلشڈ بزنسز ہیں ان کے لیے بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کل جو ہے وہ نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, نیو ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.